محمد مالک صاحب نے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ مالک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر میری تھوڑی انگریزی کمزور ہے، تو چونکہ آپ انگریزی جرنلزم سے وابستہ رہے ہیں، یہ جو انوالومنٹ آف دی کانوکٹ ان فارمنٹنگ ویسٹڈ پولیٹیکل ایجیٹیشن اور جو لفظ آگے یوز ہوا کوہورٹس ود پولیٹیکل ایلیمنٹس، مالک صاحب اس کا کیا مطلب ہوگا آخری پیراگراف کا؟ سر یہ بڑا ہی خطرناک اس کا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا ایف آئی آر میں خانہ نمبر 2 نہیں ہوتا، جی جس میں آپ کا کھلا ہوتا ہے، جس میں نام ڈل جاتے ہیں، تو وہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے پوری ایک آگ لگائی ہے پولیٹیکل ایجیٹیشن کو، پلان کیا فرمنٹنگ، یعنی کہ اس کو پلان تیزی کی ہے، اور انسٹیبلٹی ان کو ہارٹس یعنی کہ مل کے پولیٹیکل ایلیمنٹس کے ساتھ اینڈ ان سرٹن میٹرز وہ سیپریٹلی ہے، تو اس کا تو بات یہ بڑی خطرناک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس میں عمران خان صاحب کا بھی نام آ سکتا ہے، اس میں ان کی پارٹی کے اور لیڈران کا بھی نام آ سکتا ہے، تو اگر اس نے کوئی فارمنٹنگ کی ہے پولیٹیکل ایجیٹیشن اور انسٹیبلٹی تو ایک بندے سے تو نہیں ہوتی نا، پھر ایک پوری ایک پارٹی آئے گی نام۔ سو دس کین بی اے ویری ویری ڈیمیجنگ، مطلب کہ یہ آئی تھنک دس از واٹ اصل بڑا کیس تو بھی ان کا بچا ہوا ہے۔ یہ تو پرائمریلی ان کو انہوں نے وہ ٹاپ سٹی والے کیس میں رگڑ دیا ہے، اور جو ڈاکومنٹس وغیرہ ان کے پاس سے ملے تھے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں رگڑ دیا، تو یہ تو اصل خوفناک چیز تو بھی پڑی ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک، خوفناک چیز پڑی ہوئی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی فلم اصل باقی ہے، لیکن اس کی زد میں اگر پی ٹی آئی خان صاحب اور دیگر ان کی لیڈرشپ آتی ہے اور معاملہ آگے جاتا ہے، تو میں آج فیصل واڈا صاحب کو بھی دیکھ رہا تھا، انہوں نے لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ قلم کا استعمال جنہوں نے کیا استعفیٰ دینے کے باوجود وہ بھی نہیں بچیں گے۔ کیا اس سے مراد کچھ عدالتی شخصیات بھی ہیں، وہ بھی اس کی زد میں آ سکتی ہیں؟ آپ کی دانش کیا کہتی ہے؟ بالکل آ سکتی ہوئی، تو میں نے کہا یہ خانہ نمبر 2 ہے جو ایف آئی آر میں ہوتا ہے نا، خانہ نمبر 2 میں اتنے نامعلوم افراد تھے، اور کچھ کے نام ہوتے ہیں، کچھ خانہ نمبر 2 میں ہوتے ہیں، اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے بالکل۔ بیکاز اگر آپ ایک پولیٹیکل ایجیٹیشن پلان کر رہے ہیں تو پولیٹیکل ایجیٹیشن تو ایک سٹیپ نہیں ہوتا نا، اس میں کوئی پلانر ہوتا ہے، کوئی ایگزیکیوشنر ہوتا ہے، کوئی بیٹر ہوتا ہے۔ آپ کل کو کہہ دیں گے جی یہ 2 عدالتی فیصلے اس لیے کرائے گئے کیونکہ اس کی وجہ سے یہ ہوگا، ریاکشن ہوگا، فلانا ہوگا، یا انسٹیبلٹی ہوگی، تو وہ تو اینی بڈی کین بی اے پارٹ آف اٹ۔ اٹس اے ویری ویری براڈ نیٹ، یہ تو اتنا بڑا نیٹ ہے کہ آپ اس کو جتنا بھی پھیلانا چاہیں گے پھیل سکتا ہے۔ تو مالک صاحب پولیٹیکلی آپ نے 30-40 سال سے زائد دیکھا ہے اس سسٹم کو، اس سے کوئی واپسی کا امکان ہے یا اب چیزیں اس نہج تک جا چکی ہیں کہ یہاں پہ کوئی رزلٹ ییلڈ ہونا ہی ہونا ہے؟ سر ابھی تو کوئی دنیاوی جو حقائق سامنے ہے فرینکلی اس کے مطابق تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کوئی ایسی انہونی چیز ہو جائے جو پورا ایکویژن بدل دے تو وہ تو نہیں ہے، لیکن جس طرح کارڈ سٹیک ہوئے میں اس میں تو ون وے اسٹریٹ ہی لگ رہی ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مالک صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔